ایک بنیادی نقطہ آپ نے اور سوال اٹھایا ہے کہ اگر ان دونوں فریقین میں سے کسی ایک فریق کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہونے کا فیصلہ فرما کے چلے گئے تھے تو اس فریق کو عین میدان جنگ میں اس فیصلے کا حوالہ دینا چاہیے، بالخصوص اس موقع پر جس وقت تحکیم کی گئی ہے، حکم بنائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اب معاملے کو سلجھایا جائے۔ تو ہم سب کہا جاتا ہے کہ جو حدیث عمار کے پس منظر میں بحث ہوتی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، آپ نے فرمایا کہ سیدنا علی نے اس روایت کو اپنے حق میں کیوں نہیں پیش کیا، تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ بھئی وہ تو بڑے آدمی تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں یا ان کے ساتھ ان کا محبت یا تعلق وہ اس کا حوالہ دینا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ نہیں بتایا کہ میرے بارے میں کیا پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرا گروہ ہے، جو میرا لشکر ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی کس طرح سے مذمت کی ہے، ان کو باغی قرار دیا ہے۔ تو یہ تو ان کا بڑا پن ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، وہ اس موقع پر اس وجہ سے نہیں بیان کر رہے، ورنہ چیزیں تو بہت آبویس ہیں، یہاں تک کہ ان کے لشکر کے بعض لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ کو کہا کہ بھئی عمار کو تو روایتوں میں آتا باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تو علی ہمارے سامنے ان کو لے کر آ گئے تو ہم نے تو نہیں ان کو مارنے کا کوئی کام کیا۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ بڑے لوگ تھے، وہ کیوں اس موقع پر آ کے بتائیں کہ رسول اللہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے گا خدا، یعنی معاملہ کیا ہے؟ صفین سے پہلے یہ بات اگر ان کے علم میں تھی اور انہوں نے پیش نہیں فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات کو چھپا کر انہوں نے ہزاروں لوگوں کے مرنے کا سامان کر دیا۔ ان اللہ، تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک مجلس میں ان سے تقاضا کیا گیا تھا کہ ذرا اپنے فضائل بیان فرمائیے، بڑے آدمی ہیں، وہ اپنے فضائل خود کیوں بیان کرتے؟ یہ فضائل کی بحث نہیں ہے، یہ اس موقع کے اوپر ہزاروں لوگوں کی جانیں بچانے کا مسئلہ تھا، پیش کرنا چاہیے تھا، واجب تھا ان پر کہ وہ پیش کرتے اگر ان کے علم میں تھا، اور تحکیم کے موقع پر۔ یعنی یہ تو سمجھ صفین سے پہلے تھا، اس وقت تو لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، مسلمان آپس میں لڑے، ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کے بعد تحکیم کی نوبت آئی۔ تو تحکیم کی نوبت آئی تو آپ نے کیا مانا؟ یہ کہ اب کچھ لوگ مل کے فیصلہ کریں گے کہ کس کا موقف درست، میرٹ پہ بات ہو جائے گی، تو یہ تو میرٹ پر بات ہونی ہے نا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ کا فیصلہ، سوال یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں قریش کے حق میں رسول اللہ کا فیصلہ پیش کیا تھا تو وہ بڑے آدمی نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ اس امت میں ان سے بڑا کون ہے؟ حضور کا فیصلہ تھا۔ تو اگر آج کے لوگ اس کو حضور کے فیصلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو ان سے پہلے یہ سیدنا علی کا فرض تھا کہ اس کو پیش کرتے ہیں، واجب تھا ان پر۔ یہ کہ لوگوں کی گردنیں کٹنے کا موقع آ گیا تھا، یہ کوئی تعریف کی اور مدح سرائی کی اور منقبت کی مجلس نہیں تھی جس میں بڑے آدمی نے پسند نہیں فرمایا کہ وہ اپنے بارے میں بات کریں۔ میں اس پر اور اس کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ سیدنا علی اور امیر معاویہ کے پس منظر میں جو تنازعات اٹھے ہیں اس پر غامدی صاحب کا تفصیلی موقف ایک ایک پہلو پر 3 ہماری سیریز ہیں الگ الگ، ان کو وہاں سنا جا سکتا ہے۔ وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر